अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मसूद परवेज़। मेरे चैनल का नाम है इनोवेटिव पाकिस्तान। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम वो काम करते हैं जो इनोवेटिव हो, और मेरी क्योंकि क्वालिफिकेशन भी रिसर्च ओरिएंटेड है, इसलिए मैं रिसर्च करता रहता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में हमें मुश्किलात पेश आती हैं उनका इज़ाला कैसे किया जाए या उनकी सलूशन कैसे ढूंढा जाए। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौम जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी कौम, ये नशा आवर हो चुकी है और अपनी जो है वो मेहनत करना नहीं चाहती। अब आप बाज़ार में चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी लेबर मिलना मुश्किल है। काम चोर तो बहुत मिल जाते हैं, आसान चीज़ें जो हैं वो ढूंढते हैं कि बैठे बिठाए मिल जाए। और मज़े की बात यह है, ये तमहीद में मैं ये भी बता दूं कि हर बंदा चाहता है कि उसको कुर्सी पे बैठने वाली जॉब मिले, हाथ ना हिलाना पड़े, और वो बंदा शाम को एक्सरसाइज करने भी जाता है। यानी एक्सरसाइज बगैर मकसद के, बगैर किसी यूटिलिटी के वो करनी है, लेकिन कोई काम ऐसा ढूंढें जिसमें एक्सरसाइज साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन खैर, अब इन लोगों का हमने जो है इलाज ढूंढा है कि ये लोग जो है वो हमें इनके बगैर ही काम चलाना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर परेशान है कि उसको लेबर ही नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो काम चोर मिलती है, नशा करने वाली मिलती है, और अगर वो सर पे नहीं है तो उस लेबर का कोई फ़ायदा नहीं, वो नुकसानदेह साबित होती है। कि जो फार्मर है या जो बिजनेसमैन है वो ये सोच रहा होता है कि मेरा जो फार्म है वो बंदे मौजूद हैं वहाँ पे और वो ड्यूटी दे रहे होंगे, लेकिन ड्यूटीफुल लेबर पाकिस्तान में ना होने के बराबर रह गई है। अब वो दौर नहीं रहा कि ईमानदारी से कोई काम करे, अब तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो सोए रहेंगे, उतनी देर सो लेंगे, लेकिन आपका अगर बायोफ्लॉक फार्म बना हुआ है तो फीड उठ के नहीं डालेंगे अगर आप सर पे नहीं है या आपने कोई कैमरा नहीं लगाया। अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि एक तो टैंक की सफाई की जाए, और उसके लिए ये जो काम चोर लेबर है ये सर पे खड़े हों तो वो अंदर जाते थे, अदरवाइज सर्दियों में वो भी नहीं जाएंगे कि पानी हमें ठंडा लगता है, और वो बाहर खड़े रहेंगे। इसी तरीके से उसकी क्लीनिंग जो है वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं करते जिसकी ज़रूरत है कि नीट एंड क्लीन कर दी जाए सतह को, जो उसकी बेस है। अब तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो था कि फीडिंग एक प्रॉपर टाइम पे फीडिंग की जाए। तो हमने RAS सिस्टम तो बना दिया, वो ऑटो क्लीनिंग वाला सिस्टम जो खुद ब खुद गंदगी को रिमूव करके तो उसको फिल्टर करके दोबारा पानी को इन कर देता है, और इस तरीके से वो गंदगी रिमूव होती रहती है। ऑक्सीजन भी इन कर लिया हमने कामयाबी से। अब जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो ये हो रहा था कि फीडिंग कैसे इसकी ऑटोमेटिक की जाए। तो आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि हमने वो सिस्टम बना लिया, और वीडियो में अभी जो बंदा मेरे दफ्तर में आएगा वो वीडियो बेशक लाइव देख ले, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, अगर किसी ने किया है ऑटो फीडिंग पे तो मेरे साथ शेयर करे। लेकिन मुझे पता है कि ये काम अभी तक किसी ने नहीं किया। अब ये काम मेरे हिस्से में आना था, अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुनना था, तो बस ठीक है, अल्लाह ताला ने चुन लिया। अब यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसमें आप 3 या 4 दिन की या 1 हफ्ते की फीड भी आप स्टोर कर दें, और उसके बाद आप घर चले जाएं, प्रोग्राम फीड कर दें कि इतना ग्राम जो है वो आज डालनी है या इतनी फीड आज डालनी है और इतने वक्फे से डालनी है। तो वो खुद ब खुद मशीन ऑन होके तो फीड अंदर डाल देगी और उसके बाद ऑफ हो जाएगी। अब क्योंकि ये सिस्टम जो है वो उसके बायोफ्लॉक टैंक के सेंटर में लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि अब हमें शावरिंग जो है वो साइड से करनी पड़ रही है, यानी उसके किनारों पे शावर जो है वो अंदर को कर रहे हैं ताकि सेंटर में मोटर के ऊपर पानी ना गिरे। आल्दो कि हमने मोटर जो लगाई है वो वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी रिस्क को कम करने के लिए ये हमने किया है कि वो मोटर को जो है वो पानी से बचाया है। थोड़ी बहुत उसके ऊपर बारिश हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुसलसल अगर पानी पड़ेगा तो कहीं से भी अंदर कोई एक कतरा जा सकता है। ये मॉइस्चर अगर टेकअप कर लेती है तो फिर उसके जलने का खतरा होता है।
تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یا تو وہ وہاں پہ ایریشن سسٹم لگائیں یا پھر شاورنگ سائڈ سے کی جائے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ایک ہودی ہے، اس کے اندر ایک ورم لگی ہوئی ہے، ورم کی سائڈ پہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے، گیئر والی موٹر ہے. وہ گیئر والی موٹر جو ہے وہ اٹیچڈ ہے اس پروگرام جو ہم نے سافٹ ویئر اس میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ سافٹ ویئر اس کو آن کر کے اتنے چکر، یعنی وہ میئر کیا ہوا ہے کہ اتنے چکر اگر کھائے گی تو اتنے گرام فیڈ نیچے جائے گی. تو وہ ہم نے کر لیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے یعنی اس کی جو انٹرول ہے وہ بھی دے دیا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد یہ موٹر 1 منٹ کے لیے چلے گی، اور وہ اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں 400 گرام فیڈ اس نے ان کر دی. اگر ہم نے فیڈ بڑھانی ہے تو اس کا جو انٹرول ہے یا رننگ جو ہے فرق میں وہ 1 منٹ میں گر رہی ہے تو ہم اس کو 2 کر دیں گے تو 800 گرام گرے گی، اگر 3 کر دیں گے تو 1200 گرام گرے گی. تو وہ ایڈجسٹیبل ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بایو فلاک ٹیکنالوجی ہر گھر میں ہوگی، اور یہ ایک ایسا بزنس ہوگا کہ جس میں آپ گھر پہ ہوں یا نہ ہوں یہ بزنس چلتا رہے گا. اور اس بزنس میں کیونکہ ارننگ بہت اچھی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ میری اپنی مچھلی جو ہے تلاپیا دیٹ از فار سیل، اور اگر کوئی آنا چاہے کھانا چاہے تو آ کے دیکھ بھی سکتا ہے، جہاں چلا جائے اور جا کے دیکھ لے، پکڑ کے دیکھ لے. میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو ابھی تک سٹیپس طے کیے ہیں، ایک تو ہم نے ڈیزائن وہ کیا جس میں ایریشن کی ضرورت 50% سے بھی کم رہے گی. جو پہلے ہم نے اپنے ٹینک بھی 4 فٹ کے لگائے تھے، ہم نے یہ غلطی اپنے ساتھ بھی دہرائی ہے شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے سیکھا ہے، اور تجربات سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. ظاہر ہے پہلے ایک بندہ غلطی کرتا ہے یا دیکھتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جو ہم یہ 2-2.5 فٹ کے جو لگا رہے ہیں ٹینک، تو اس میں بہت بہتری آئی ہے، گروتھ بہت اچھی آئی ہے. اب لوگوں کو جن کو کسی اور نے لگا کے دیے ہوئے تھے ٹینک جو 4-5 فٹ کے تھے، تو وہ اب کٹوا رہے ہیں، اور جس کے 5 فٹ کے لگے ہوئے ہیں اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس کے کاٹنے کے بعد اس کا وہ جنگلات کام بھی آ جاتا ہے آگے. جو سریے وغیرہ اس نے لگائے ہوئے ہیں اس کو سینٹر سے کاٹتے ہیں، اس کو ہم نے پوری ایک ٹیم اسی کام کے لیے اب رکھی ہوئی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہم غلطی سے فلاں بندے سے فلاں سے بنوا بیٹھے، تو اب یہ پرابلم آ گیا تو آپ ہمیں بتائیں. تو جو لوگ میرے دفتر میں جن کا آنا جانا ہے، یہ جو میرے سے ٹریننگ لے کے ہیں کہ میرے پاس کتنا رش ہوتا ہے، تو وہ ہم کاٹ کے ان کو چھوٹا کر رہے ہیں، اور تاکہ ایریشن بہتر ہو، اور اس کے جو بچتا ہے اس کا ایک اور ٹینک ان کو بنا کے دے دیتے ہیں. تو ایک تو سٹیپ ہمارا یہ تھا. دوسرا سٹیپ ہم نے ایریشن اور شاورنگ کا کمپیریزن کیا. تو شاورنگ میں کیونکہ امونیا جلد کم ہو جاتا ہے اور جلدی وہ آکسیجن بھی ان ہو جاتی ہے، تو وہ ہم نے کیا. تیسرا ہم نے RAS سسٹم پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا. چوتھا اب یہ آٹومیٹک فیڈنگ کا ہم نے سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے انشاءاللہ ٹینکوں کی وہ ویڈیو دکھائیں گے کہ اس میں پانی کی کیپیسٹی کتنی بڑی ہے. 15 فٹ میں جب آپ ڈایا بڑھاتے ہیں تو پانی کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو بحث برائے بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈایا میٹر بڑھنے سے پانی کی کیپیسٹی نہیں بڑھتی. تو خیر وہ ان کی اپنی سوچ ہے. ایک نہ ایک دن تو انہوں نے میرے پاس آنا ہی ہے، یہ تو کنفرم ہے، کیونکہ میں لاجک کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پروف کے ساتھ. اور اسی لیے میں نے وہ میٹرز منگوا کے رکھ لی ہیں جو ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے کہ یہ پانی بھریں، اس کے اوپر ڈیجٹس آ رہے ہیں، جتنا پانی اندر جا رہا ہے اتنے تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں پانی کتنا ہے. کیونکہ اب ایسے لوگوں کو بھی تو ساتھ ہی لے کے چلنا ہے نا، کیا کیا جائے. اگر وہ اتنی نہیں سوجھ بوجھ رکھتے تو پھر ان کو سوجھ بوجھ دینی تو ہے نا، ان کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اسی طریقے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوا کریں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے ایک شاگرد ہیں جو میرے سے ٹریننگ لے گئے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ 45,000 پنگیشیس مچھلی ڈال لی ہے اپنے ٹینکوں میں. تو میرے سے وہ ان ٹچ رہتے ہیں.
اور اب یہ ہے کہ ان کے ٹینک بھی اسی سائز کے تھے، لیکن مچھلی بہت اچھی گروتھ کر رہی ہے، اور میں نے اپنے ٹینکوں سے بھی مچھلی پکڑ کے آپ کو دکھائی ہے کہ دیکھیں. تو یہ بزنس بہت اچھا ہے، اور لو انویسٹمنٹ اور لیس لیبر، بلکہ لیبر نہ ہونے کے برابر اب رہ گئی ہے. اگر سارا کوئی آٹومیٹک کے سسٹم پہ چلا جاتا ہے تو بہت اکنامیکل بھی، اور ایک سپلیمنٹری اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بزنس پروفٹ آپ کا جنریٹ ہونے دیں. جو لوگ زیادہ سرمایہ نہیں رکھتے تھے، جاب ہولڈر تھے، گھروں میں خواتین فارغ تھیں یا چغلیوں میں لگی ہوئی تھیں، تو وہ اب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں کی چھت پہ ہم نے ٹینک لگوائے ہیں ان کے گھروں میں لڑائی ختم ہو گئی ہے اور چغلیاں کم ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک بینیفٹ میں گنا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ اس لیے میں ویڈیو اس لیے ڈسپلے نہیں کر رہا کہ کاپی بہت جلدی لوگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے ہی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے پہلے بنایا ہوا تھا. یہاں پہ میں جاتے جاتے مختصراً ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم پہ یہ بڑا فٹ آتا ہے کہ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو گورنمنٹ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو وہ جب واپس آیا تو لوگوں نے اس کے کرٹیسائز کرنے والے بڑے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام کیا ہے، ہمیں کشتی دیں، ہم امریکہ کو ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں. کولمبس کو بڑا دکھ تھا کہ یار میں نے پوری زندگی اس میں ضائع کر دی ہے امریکہ کو دریافت کرنے میں، اور یہ کہتے ہیں کشتی ہمیں دے دیں، ہم جا کے ہاتھ لگاتے ہیں. اس نے کہا اس نے سوچا کہ ان کو سبق سکھایا جائے. تو اس نے ایک گیدرنگ اکٹھی کی، کھانے پہ بلایا، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. تو ان کو بلایا اور اس نے کہا جی کہ میں نے ایک اور چیز دریافت کی ہے، تو اگر آپ میں سے کسی نے کی ہے، کیونکہ امریکہ تو ظاہر ہے آپ نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، آپ کشتی پہ جاتے اور اس کو دریافت کر لیتے، لیکن ایک اور کام میں نے کیا، تو پہلے آپ کر لیں اگر تو کسی نے کیا ہے. تو 4-5 ہزار کی گیدرنگ تھی، پنڈال لگا ہوا تھا، لانگ کوٹ وہاں پہنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یورپ میں سے. تو اس نے کہا جی کہ یہ ایک انڈا ہے مرغی کا، اس کو کوئی سیدھا کھڑا کر دے. تو آپ میں سے پنڈال میں سے کوئی اگر کر سکتا ہے تو آ جائے. کوئی بھی نہیں آیا. اس نے کہا جی پھر میں کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر کے دکھائیں آپ. اس نے کہا لیں. اس نے انڈا لیا، تھوڑا سا ایسے اس کو ٹھوکر لگائی، وہ نیچے سے پچک گیا، اس نے کھڑا کر دیا. کہتے یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے. اس نے کہا پھر پہلے کر لیتے. مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے، کسی کو کرنے بھی نہیں دینا اور خود کرنا آتا نہیں. اب مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.